بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان توجیہ اور اس کا رد ہے، جو کہ گزشتہ درس سے وابستہ ہے۔ مرحوم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور کی تعریف کے سلسلے میں جو بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم توجیہ کرتے ہیں تو ان کے کلمات سے سازگار نہیں ہے، پھر دوبارہ ایک اور توجیہ کی جا رہی ہے جس کو وہ ابعاد جانتے ہیں، اس کو آج بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مشہور کی تعریف پر دوسرے اشکال کا بیان ہوگا کہ یہ دوسرا اشکال تقریباً ایک ایسا اشکال ہے کہ جس کو ظاہراً شیخ انصاری جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان مشہور کی تعریف کی توجیہ اور اس کا اشکال کے جس کو شیخ انصاری رد کرتے ہیں پھر، اور مشہور کی تعریف پر دوسرا اشکال ہے، پھر اس اشکال کے اندر وہ صورتیں کہ جس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تعریف جامع اور معنی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ الا ان يحملوا خصوصیات الاصناف الموجبۃ لزیادۃ القیمۃ ونقصانها۔ فرماتے ہیں کہ ہم گزشتہ درس کے اندر یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم مشہور کی تعریف پر آئے ہوئے اشکال کو دفع کرتے ہیں جس توجیہ سے، وہ یہ تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اصناف مراد ہے اور مثلی سے مراد یعنی اس کے انواع اور اصناف ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم جواب دے رہے تھے اشکال کا اس طریقے سے، اور ہم درہم کو بھی مثلیات میں شامل کر رہے تھے اس توجیہ سے، جبکہ مشہور کی تعریف اسے شامل نہیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ یہ توجیہ ہماری جو ہے وہ خلاف ہے ظاہر کلمات فقہا۔ تو اب ممکن ہے کوئی آ کر جو ہے وہ یہاں پر یہ توجیہ کرے فقہا کے دفاع میں آ کر کہ الا مگر یہ کہ ان يحملوا خصوصیات الاصناف الموجبۃ لزیادۃ القیمۃ ونقصانها، کہ فقہا مگر آ کر کیا کرتے ہوں، اہمال کرتے ہوں یعنی محمل جانتے ہوں کس چیز کو، اصناف کی خصوصیات کو، وہ اصناف کی خصوصیات کے جو قیمت کے زیادہ ہونے یا اس کے کم ہونے کا سبب بنتے، جو خصوصیات سبب بنتی ہیں قیمت کے زیادہ یا کم ہونے کا، ان کو فقہا نظر انداز کرتے ہیں، نظر میں نہیں رکھتے۔ کما التزمہ بعضهم، جیسا کہ بعض اس کے ملتزم بھی ہوئے ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آگا؟ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تعریف کے مقام میں یہ جو کہا گیا کہ اجزاء مساوی ہوں، اور انہوں نے تعریف جو ہے وہ کی ہے اور جنس کو لحاظ کیا اور اس تعریف کو اس پہ منطبق کیا، پھر اشکالات پیش آ رہے تھے، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تعریف کے مقام میں ان کی اس تساوی اجزاء سے مراد وہی جنس کے لحاظ سے ہے، لہذا تقدیر میں ہم کوئی چیز نہیں رکھ رہے جو پیچھے جو اشکال پیش آیا تھا جس میں شیخ انصاری نے کہا کہ بعید جداً، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں اصناف یا انواع مراد ہیں تو پھر آپ کی تعریف میں تقدیر میں کوئی چیز رکھنی پڑے گی، اور یہ تعریف کے مقام کے خلاف بھی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں، ان کی نظر میں وہی تساوی اجزاء سے مراد جنس کے لحاظ سے تساوی ہے، لیکن تقدیر میں کوئی چیز نہیں رکھ رہے، ہاں وہ خصوصیات اس نوعی اور صنفی کو لحاظ نہیں کرتے، تو لہٰذا اس توجیہ سے خلاف ظاہر اطلاقات فقہا بھی نہیں ہوگا، ان کے کلام کے اطلاق کے منافی بات بھی نہیں ہوگی، اور تعریف بھی درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن یعنی تعریف وہ یوں کر رہے ہیں، لیکن مقام عمل میں آ کر وہ خصوصیات کو نظر میں رکھتے ہیں، تعریف کے مقام میں وہ خصوصیات کو نظر انداز کر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الا ان يحملوا، مگر یہ کہ کہا جائے کہ وہ ان خصوصیات کو محمل جانتے ہیں اس تعریف کے مقام میں، غایت الامر وجوب رعایت الخصوصیات، نہایت بات یہ ہے کہ وہ واجب جانتے ہیں خصوصیات کی رعایت کو، کہاں پر، عند اداء المثل، جب مثل کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے، عوضاً عن التالف، تالف یعنی جو چیز تلف ہوئی ہے اس کے عوض میں جو مثل دیا جا رہا ہے، او القرض، یا مثلا اس شخص نے اس کو قرض دیا تھا اور اس قرض کی ادائیگی میں جو عوض دے رہا ہے مثلا مثل کے طور پر، تو اس مقامات پر جب وہ مثل ادا کر رہا ہے تو اس ادا کے مقام میں خصوصیات کی جو رعایت ہے وہ ضروری ہے، لیکن تعریف کے مقام میں انہوں نے ان خصوصیات کو نظر انداز کر دیا، لہذا تعریف مشکل نہیں رکھتی جو مثلی کی گئی ہے، اور وہاں پر جنس کے لحاظ سے بھی وہ تعریف کی گئی ہے،
انواع اور اوصاف کی اصناف کی خصوصیات کو بھی نظر میں نہیں رکھا گیا. جب اس طرح سے ہے تو درہم وغیرہ جیسی تمام ایسی مثالوں کو یہ تعریف شامل ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں رکھتی تعریف، اس اعتبار سے کوئی مشکل نہیں رکھتی. لیکن ہاں مقام ادا میں آپ نے خصوصیات کا رعایت کرنا ہے، اور جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ مساوی ہوں قیمت کے اعتبار سے، اس کے اجزاء وغیرہ اس چیز کی نسبت. آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا أَبْعَدُ، یہ جو ہے پہلی تو جو توجہ کی گئی کہ ہم تعریف کے اندر جو ہے وہ تقدیر میں رکھیں گے مثلا انواع اور اصناف کے کلمات کو، وہ تو بعید تھا، اور یہ جو توجہ یہ تو ابعد ہے، یعنی اس سے بعید تر ہے. اس کے بعد آغا مشہور کی تعریف پر دوسرے اشکال کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاذا یعنی یہ بات اپنی جگہ پر، اس کو آپ لے لیں کہ ہم نے مشہور کی تعریف کی، پھر اس پہ اشکال مترتب ہوا، ہم نے توجیہ کی، اور پھر توجیہ بھی جو ان کے کلمات کے مطابق نظر نہیں آتی، یہ مطالب. لیکن مضافاً اس کے علاوہ جو اشکال یہاں مترتب ہوتا ہے وہ یہ کہ انہ یشکل اضطراد التعریف بناء علی ھذا، تعریف کا جامع الافراد یا مانع الاغیار ہونا یہ مشکل پیدا کرتا ہے بناء علی ھذا، اس تعریف کی بنیاد پر جو توضیحات وہاں تعریف کے سلسلے میں دی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی پہلے اشکال کی طرح جو ہے وہ دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ تَسَاوِيَ الْأَجْزَاءِ، اگر مراد جو ہے وہ اجزاء کی تساوی ہو من صنف واحد، ایک واحد صنف سے، من حیث القیمہ، قیمت کے اعتبار سے ایک صنف سے اجزاء کی مساوات اور برابری نظر میں رکھی جا رہی ہے، تساویاً حقیقی، وہ بھی کیسی تساوی؟ تساوی حقیقی. یعنی یہاں جہاں پر عقلی دقت کو نظر میں رکھا جائے اور عقلی دقت کے مطابق جو ہے وہ حقیقی معنی میں وہاں پر تساوی مراد لی جا رہی ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو فرماتے ہیں کہ قل ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، تو پھر ایک نوع کی صنف میں اس طرح کا معنی جو ہے وہ حاصل ہو، یہ بہت کم ہے. یعنی آپ کو بہت کم ملے گا کہ ایک جگہ یعنی ایک ہی جنس کی ایک نوع کے ایک صنف کے اندر افراد میں اس طرح کی آپ جو ہے وہ معنی ملاحظہ کریں مثلی کی، بہت کم نظر آئے گا. دقت عقلی کے اعتبار سے مساوات یعنی اس کے اجزاء کے اندر دقت عقلی کو اگر آپ نظر رکھیں گے تو فرق حتماً پایا جاتا ہے. لہذا خدا کہتے ہیں اگلی اس عبارت کے اندر کہ لأن اشخاص ذالک الصنف، اس لیے کہ خود اس صنف کے جو افراد ہیں، اشخاص ہیں، لا تکاد تتساوی فی القیمہ، قیمت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک صنف کے اجزاء کو نظر میں رکھیں اور پھر عقلی دقت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف نہ پایا جاتا ہو، نہیں، قیمت کے اعتبار سے وہاں پر فرق آ جاتا ہے. کیوں؟ لتفاوتها بالخصوصیات، اس لیے کہ یہ قیمت جو ہے فرق کرتی ہے پھر خصوصیات کی وجہ سے، الموجبت لزیادت الرغبت و نقصان، وہ خصوصیات کے جو قیمت کے زیادہ یا کم ہونے کا باعث بنتی، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات روشن ہے. بس اگر آپ کی مراد تساوی ایسی ہے کہ جس کے اندر دقت عقلی مد نظر ہے تو پھر آپ اس تعریف کو جامع الافراد نہیں جان سکتے. یہ تعریف بہت ساری مثلیات کو شامل نہیں ہوگی، چونکہ پھر ایک جنس کی ایک صنف کے افراد کے اندر آپ کو تفاوت قیمت کے اندر نظر آئے گا، آپ اس تفاوت کو رد نہیں کر سکتے دقت عقلی اگر آپ نظر میں رکھتے ہیں تو. اس کے علاوہ پھر ایک اور شک جو ہے، ایک اور صورت یہاں پر اشکال کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وَإِنْ أُرِيدَ تَقَارُبُ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ، اگر یہ مراد ہے کہ اس قیمت کے اعتبار سے اس صنف کے اجزاء قریب ہوں ایک دوسرے کے، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوِ حَقِيقَةً، اگرچہ حقیقتاً تساوی موجود نہ ہو، یعنی مراد جو ہے وہ تساوی عرفی ہے، نہ تساوی جو ہے وہ دقت عقلی کے اعتبار سے. اگر فرماتے ہیں کہ یعنی مراد اس طرح سے ہے تو تحقق ذالک فی اکثر الکیمیہ، پھر تو یہ کیمیات کے بہت سارے موارد کے اندر آپ کو معنی اس طرح کی نظر آئے گی کہ دو کیمی جو ہے مثلا آپس میں قیمت کے اعتبار سے جو ہے وہ مساوی نظر آئیں گی، اس کے اجزاء جو ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ مساوات سے مراد مساوات عرفی ہے، یعنی تقارب صفات وغیرہ کے اعتبار سے آپ کو نظر آئے گا، اور وہ تقارب صفات کا جو ہے اس کی قیمت کے اعتبار سے مساوات کا باعث بنتا ہے. فرماتے ہیں پھر یہ تعریف آپ کی پھر مانع الاغیار نہیں رہے گی، ایک چیز جو کیمی ہے اس کو یہ تعریف شامل ہو جاتی ہے اور یہ تعریف مانع الاغیار نہیں رہتی. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لِلنَّوْعِ الْجَارِ،
کہ اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ ایک کنیز کی جو نوع ہے اصنافاً متقاربتاً فی الصفات، نوع کنیز جو ہے وہ اس کے اصناف ہیں، اور وہ اصناف متقارب در صفات ہیں، اس کی جو یعنی صفات ہیں وہ صفات کے اعتبار سے متقارب ہیں، یا اصناف لتساوی القیمہ، یعنی وہ صفات بھی الموجبۃ لتساوی القیمہ، قیمت کے مساوات کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کنیز مثال اس کی جو بھی آپ صنف نظر میں رکھیں گے، اس کی جتنی آپ صفات نظر میں رکھیں گے، وہاں پر آپ کو صفات میں تقارب نظر آئے گا اصناف کے اندر، اور یہی تقارب باعث بنتا ہے قیمت کی مساوات کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَبِحَاذَا الْاعْتِبَارِ يَصِحُّ السَّلَمْ فِيهَا، یہی وجہ ہے کہ سلم اس کے اندر درست ہے۔ سلم بے سلم میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سمن جو ہے وہ جلدی دیا جاتا ہے اسی وقت فوری، اور مبی کچھ مدت کے بعد دی جاتی ہے۔ اب اگر سلم کے اندر مبی کنیز قرار پائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے کنیز کو مبی قرار دینا سلم کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنیز کو آپ توصیف کریں گے، اور جو خصوصیات آپ بیان کریں گے کہ ایک مدت کے بعد آپ نے وہ کنیز جو ہے وہ دینی ہے۔ اب تحویل کے وقت جب آپ دینا چاہتے ہیں اس کنیز کو، اگر دقت عقلی کو نظر میں رکھا جائے پھر تو یہاں پر وہ ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے جو خصوصیات آپ نے بتائی تھی۔ لیکن اگر ہم عرفی ملاک کو دیکھیں تو عرف اس تحویل کے وقت ان تمام صفات کو اگر نزدیک سے دیکھا جائے، ایک حد تک وہ صفات اس کے اندر موجود ہوں اور وہ کنیز قریب تر ہو ان صفات کے جو بے کے وقت بیان کی گئی تھی، تو عرف اسے کیا سمجھتا ہے کہ یہی وہی کنیز ہے کہ جس کے صفات بیان کیے گئے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ تفاوت اس کے اندر نہیں دیکھتا۔ تو لہذا ممکن ہے کہ تحویل کے وقت کنیز دقت عقلی کے اعتبار سے جس طرح توصیف کی گئی تھی اس طرح نہ نکلے، لیکن عرف اسے متفاوت نہیں جانتا، اور اس طرح تساوی عرفی جو کیمیات کے اندر پائی جاتی ہے یہ اس مثلی کو شامل، مثلی کی تعریف اس کو شامل ہو جاتی ہے، اور یہ تعریف آپ کی مانع غیار نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شاید بھی لاتے ہیں کہ وَلِذَا اخْتَارَ العلامہ فی باب القرض من التذکرہ، قرض کے باب میں علامہ نے اختیار کیا، منتخب کیا تذکرہ سے، علامہ حکی عنہ، اس بنیاد پر جو ان سے حکایت ہوا ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ انما یصح فی السلم، وہ چیز کہ جس کے اندر سلم درست ہے بے سلم انجام دی جا سکتی ہے، من القیمیات میں سے مضمون فی القرض بمثلہ، فرماتے ہیں کہ قرض کے اندر جو ہے وہی چیز اپنے مثل سے مضمون ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ کیمیات کے اندر صفات کا جو یعنی تقارب ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر زمان بے مثل معنی نہیں رکھتا۔ یعنی اگر آپ کیمیات میں سے ایک چیز کو سلم میں درست جانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ قرض کے اندر مضمون بالمثل جو ہے اس کا ہوگا، تو یعنی صفات کے اعتبار سے جو ہے وہ تقارب پایا جاتا ہے، اور تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ زمان بے مثل ہوگا، وَإِلَّا تقارب نہ ہوتا تو آپ یہ بیان نہ کرتے، اس کو ذکر نہ کرتے۔ تو اس طرح سے آگا فرماتے ہیں کہ یہ خود شاید اس مطلب پر کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے مثلی کی، یہ کیمیات میں سے بہت سارے موارد کو شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقد عد الشیخ فی المبسوط، اور کتاب مبسوط کے اندر شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے شمار کیا ہے کس کو؟ الرطب والفواکہ من الکیمیات، کہ کھجور کو اور پھلوں کو کیمیات میں سے جانا ہے۔ مع ان کل نوع منها مشتمل علی اصناف متقاربۃ فی القیمہ، جبکہ ان میں سے ہر ایک نوع کچھ اصناف پر مشتمل ہے، اور وہ اصناف قیمت کے اعتبار سے متقارب ہیں، بل متساویۃ عرفاً، بلکہ عرفی اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ متساوی ہیں۔ یعنی کیمیات کے بعض جو اصناف ہیں وہ صفات میں تقارب رکھتی ہیں، اور یہ تقارب عرفی ہے۔ ثم لو فرض ان الصنف المتساوی من حیث القیمت فی الانواع القیمیت عزیز الوجود، یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ مثلا آپ یہ تعریف آپ کی کیمیات کو شامل ہو رہی ہے، اور کیمیات کے اندر تقارب در صفات پایا جاتا ہے، یہ مثالیں بھی دی گئیں۔ اب ممکن ہے کوئی آ کر یہاں پر اس اشکال کو یوں جواب دینا چاہے کہ دیکھیں کہ درست ہے کہ مثلا کیمیات کے اندر تساوی پائی جاتی ہے صفات کے تقارب کی وجہ سے، لیکن ان کے مصادیق کم ہیں، موارد کم ہیں، مثل کے اندر جو مثلیات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تساوی کچھ زیادہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ ثم لو فرض، اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان الصنف المتساوی من حیث القیمہ فی الانواع القیمیہ، قیمی جتنی انواع ہیں ان میں قیمت کے اعتبار سے اگر صنف متساوی فرض کی جاتی ہے، کہ یہ فرض کیا جائے کہ ان الصنف المتساوی عزیز الوجود،
کہ یہ متساوی جو صنف ہے کیمیات کے اندر یہ اس کا وجود بہت کم ہے، بخلاف الانواع المثلیہ، برخلاف انواع مثلی کے، لہذا کہا گیا کہ مثلیات کے اندر آپ مثل دیں اور کیمیات کے اندر آپ قیمت دیں، اور تعریف جو کی گئی ہے وہ بھی اسی کثرت افراد کو نظر میں رکھنے کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، لو فرض، اگر اس طرح فرض کیا جائے کہ صنف متساوی کیمیات میں کم ہے مثلیات کی نسبت، لم یوجب ذالک اصلاح طرد تعریف، یہ آپ کی بات سبب نہیں بنتی کہ آپ تعریف کے معنی اغیار کے اشکال کی اصلاح کر سکیں۔ یعنی آپ کہیں کہ نہیں بس اب تعریف جو ہے وہ معنی اغیار نہیں رہتی، نہیں، کثرت اور قلت ان متساویت الصفات افراد کا سبب نہیں بنتا کہ آپ تعریف کی اصلاح کریں۔ تعریف کے مقام میں آپ ایک چیز کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر اس کے افراد میں قلت اور کثرت اس طرح جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا کوئی ارتباط جو ہے وہ تعریف کے ساتھ نہیں ہے، اور یعنی تعریف کو اس سے آپ تعریف کے اندر موجود اشکال کی توجیہ نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں نام، لیکن ہاں اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ یوجب ذالک الفرق بین النوعین، یعنی یہ جو افراد کے قلت اور کثرت کی بات ہے متساوی الصفات کے عنوان سے کہ کیمیات میں کم اور مثلیات میں زیادہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے موجب بنتی ہے کہ ان دو نوع میں فرق قائم ہو جائے، کیمیات اور مثلیات کی دو نوع میں فرق ہو جائے، فی حکمت الحکم، حکم کی حکمت اور فلسفے میں۔ یعنی یہ جو حکم بیان ہوا کہ بے زمان المثلی بالمثل، مثلی کا زمان مثل سے، قیمی کا زمان قیمت سے، اس حکم کی جو حکمت ہے اس حکمت کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں نوعوں کے درمیان، مثلیات اور قیمیات درمیان فرق پایا جاتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے، یعنی اس حکم کا فلسفہ اور اس کی ایک حکمت جو ہے وہ ایک حد تک واضح ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق اسی بات سے روشن ہو جاتا ہے، اور یہی فرق اس حکمت کو روشن کرتا ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن تعریف کے اشکال کو آپ اس بات سے رد نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم مزید جو تعریفات مثلی کی گئی ہیں انہیں دیکھیں گے کہ آیا وہ تعریفات کس طرح سے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔